Assalamu alaikum. Hopefully you are all well. Welcome on my YouTube channel. If you have not subscribed my channel, please subscribe it for knowledge and press the bell icon. Today our topic is Nadwatul Ulma. In this lecture we will know about Nadwatul Ulma. So let's get started. पाकिस्तान अफेयर सीरीज़ का ये हमारा 8वां लेक्चर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नदवातुल उलमा लखनऊ। ठीक है, सबसे पहले हम इसका पस मंज़र देखेंगे, उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर एम्स ऑफ नदवातुल उलमा देखेंगे और फिर सुप्रीम सर्विसेज ऑफ नदवातुल उलमा को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका पस मंज़र। बड़े सग़ीर में मुसलमानों के क्या थे, दो बड़े आलमी मराकज़ मौजूद थे, जिसमें एक का नाम अलीगढ़ था और दूसरा कौन था, दारुल उलूम देवबंद, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं उसके बारे में। अब क्या था कि अलीगढ़ कॉलेज में अंग्रेज़ी तालीम पर ज़ोर दिया जा रहा था, जबकि दारुल उलूम देवबंद में जदीद अंग्रेज़ी तालीम की मुखालफत की जा रही थी और सिर्फ दीनी तालीम पर तवज्जो दी जा रही थी। अलीगढ़ कॉलेज क्या था, पतलूनों की नुमाइश का गढ़ बन चुका था और दीनी तालीम में तो वो माहिर थे मगर वो जदीद उलूम से बिल्कुल ना आशना थे। जहाँ से बानियान नदवातुल उलमा लखनऊ ने अलीगढ़ की जदीद तालीम और दारुल उलूम देवबंद की रिवायती दीनी तालीम को मिलाकर एक मुश्तरका निसाब तालीम तरतीब दिया और लखनऊ के नदवातुल उलमा का ये एक नया और अहम तजर्बा था। सबसे पहले जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस इंट्रोडक्शन में जो है इस्टेब्लिश हुआ है 1894 में। के जो फाउंडर हैं वो मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैं, सैयद महमूद अली कानपुरी वाद फर्स्ट चांसलर ऑफ नादवा। क्या थे कि इसके फाउंडर जो थे वो मौलाना अब्दुल गफ़ूर थे और जो नादवा मतलब कि नदवातुल उलमा की जो तहरीक थी, जो एक इल्मी मतलब कि इदारा था, उसके जो फर्स्ट चांसलर थे वो थे मोहम्मद अली कानपुरी। मौलाना शिबली नुमानी, मौलाना अब्दुल हक, मौलाना शिबली नुमानी होगा और मौलाना जो अब्दुल हक थे उन्होंने नादवा के जो डिसिप्लिन था मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन की तरतीब दी और 1898 में मतलब कि क्या होगा, नादवा को मुकम्मल तौर पर इफ्तिताह हो गया। ठीक है, अब हम इसके देखेंगे कि एम्स ऑफ नादवा लखनऊ के इसके मकासद क्या थे। नादवा के बानियों ने इस दरसगाह की बुनियाद रखते हुए ये फ़ैसला किया था कि अंग्रेज़ के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं किए जाएंगे बल्कि हुकूमत के साथ ताउन करने और अच्छे ताल्लुकात के क़याम की कोशिश की जाएगी ताकि इस दरसगाह के क़याम का मकासद को पूरा किया जा सके। चुनांचे इस पॉलिसी की वजह से हुकूमत की तरफ से ग्रांटें भी मिलने लगी और ये इदारे अच्छे अंदाज में काम भी करने लगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पहला पॉइंट है एम्स ऑफ नादवा में, ये है करेक्शन ऑफ एजुकेशन सिलेबस। इसमें क्या था, नादवा के क़याम का एक मकसद ये था कि दीनी उलूम और जदीद उलूम को मिलाकर मुनासिब निसाब तैयार किया जाए जो मुसलमानों के दीनी भी और दुनियावी दोनों मकासद को पूरा कर सकें। ठीक है, सेकंड पे जो हमारा आ जाता है वो ओल्ड एंड मॉडर्न आइडियालॉजी ऑफ हारमोनी। इसमें क्या था, नादवा के बानियों ने इस दरसगाह के मकासद मुतय्यन करते हुए कदीम व जदीद नज़रियात में हम आहंगी पैदा करने का अव्वलीन मकसद करार दिया। थर्ड पे जो हमारा आ जाता है वो है डिवेलप स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन उलमा एंड इस्लाम। नदवातुल उलमा के क़याम का मकसद उलमा इस्लाम के माबैन इत्तेहाद और यगानगत पैदा करना था। इसके बाहमी इख्तलाफात को ख़त्म करना था ताकि मज़हब इस्लाम बरे सग़ीर में बल्कि दुनिया भर में एक क़ुव्वत के साथ ज़िंदा रहे। फोर्थ पे जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो है मुस्लिम एम्पावरमेंट। इसमें क्या था, इस इदारे का क़याम का एक मकसद ये भी मुतय्यन किया गया था कि ये इदारा मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा और इस मकसद के लिए हुकूमत के साथ किसी किस्म का बिगाड़ नहीं किया जाएगा बल्कि हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात के क़याम की कोशिश की जाएगी। सियासी और मुल्की मामलात से इस इदारे को अलग रखा जाएगा। ये इदारा हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उनके मुआशी और मुशर्रती मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाएगा और उन्हें हल करने की कोशिश करेगा। लास्ट में जो हमारा आ जाता है और फिफ्थ वन है वो है मॉरल करेक्शन। इसमें क्या था कि इस दरसगाह के क़याम का मकसद मुसलमानों के अखलाकी इस्लाह भी था। ये इदारा मुसलमानों की ज़िंदगी के अखलाक के पहलू को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा और उनके अंदर दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखने का जज्बा बेदार करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है सुप्रीम सर्विसेज ऑफ नदवातुल उलमा लखनऊ। इसमें जो सबसे पहला हमारा आ जाता है वो है
عیسائیت کی یلغار مین کے ڈیفینڈ دا اٹیک آف کرسچین، اس میں کیا تھا کہ ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ مکمل ہو جانے کے بعد عیسائی مشنریوں نے بھی ہندوستان کا رخ کر لیا۔ انہوں نے لالچ اور دھوس سے کمزور مسلمانوں کو عیسائی بنانے کا پروگرام بھی شروع کر دیا۔ ندوہ نے ان عیسائی مشنریوں کی یلغار کا مقابلہ کیا۔ تعلیم و تصنیف کے ذریعے اس ادارے نے مسلمانوں کو ایسی دینی معلومات پہنچائیں جن کی مدد سے وہ عیسائی مشنریوں کو مؤثر انداز میں مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئے۔ کیا ہو گیا کہ جیسے مسلمان اپنی وار آف انڈیپینڈنس لوز کی ہے انہوں نے 1857 میں، تو کیا ہوا، انگریزوں کے ساتھ ساتھ جو عیسائی مشنری تھے جو عیسائیت کو پروموٹ کر رہے تھے، انہوں نے کمزور مسلمانوں کو لالچ اور دھوس سے کیا بنا لے، عیسائی بنا لے۔ اس میں ندوۃ العلماء نے ایک سپریم بلکہ کی رول ادا کیا ان کا مقابلہ کرنے میں۔ وہ ہے اولڈ اینڈ ماڈرن آئیڈیالوجی ان ہارمونی۔ اس میں کیا تھا، اگرچہ ندوہ کے اکابرین باہمی ناچاکی کا شکار ہو گئے اور ندوہ کو اپنے مقاصد میں بھرپور کامیابی نہ ہو سکی، اس کے باوجود اس ادارے نے دارالعلوم دیوبند کی قدامت پسند نظریات اور علی گڑھ کی جدت پسند اصولوں کو جمع کر دیا، اور ندوہ کی اس پالیسی سے مثبت نتائج کیا ہوئے، برآمد ہوئے۔ کیا دیکھیں نا، جب آپ علی گڑھ کا جو نصاب تھا اس کو اکٹھا کیا اور جو تھا دیوبند دارالعلوم دیوبند اس کے نصاب کو اکٹھا کیا، جب دونوں نصابوں کو اکٹھا کیا تو اس سے کیا مثبت اثرات نظر آئے۔ سیکنڈ پہ جو ہمارا ہے وہ ہے تھرڈ پہ جو ہمارا ہے وہ کریکشن دا ایجوکیشن سلیبس۔ ندوۃ العلماء کے اکابرین نے نصاب تعلیم کی اصلاح کی، انہوں نے دینی اور دنیاوی نصاب تعلیم کو یکجا کر دیا۔ اس قسم کے نصاب کو متعارف کرانے سے مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے، وہ قدامت پرستانہ روایات کے بجائے جدید اصولوں کے علمدار بن گئے۔ مین کہ وہ جو علی گڑھ والے تھے وہ پتلونوں میں گم ہو گئے تھے، اور جو وہ دارالعلوم دیوبند والے تھے وہ جدید تعلیم سے کیا تھے، ناآشنا تھے۔ جب یہ ندوۃ العلماء بنی تو انہوں نے جدید اور مطلب کہ جو انگلش ایجوکیشن تھی اور جو ریلیجن ایجوکیشن تھی ان کو اکٹھا کر کے ایک نیا نصاب ترتیب دیا، جس سے مسلمان ترقی بھی کرنے گئے اور کیا ہو گئے، مثبت اثرات بھی ان میں ڈیولپ ہو گئے۔ فورتھ پہ جو ہمارا آ جاتا ہے وہ ہے ٹریننگ آف ماڈرن علماء۔ اس میں کیا تھا، ندوہ نے جدید علماء کی ایک کھیپ تیار کی جو بر صغیر کے علمی اور دینی آسمان کی درخشاں ستارے ثابت ہوئے۔ کیا ہوا کہ جیسے ہی مطلب کہ ایک بیچ ان کا مطلب کہ پورے اس نصاب کو پڑھ کے نکلا ہے، مطلب کہ وہ عملی زندگی میں کیا ہے، تو کیا ہوا، انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور مطلب کہ جو مسلمانوں کا مورل تھا اس کو بھی ہائی کیا۔ اب اس میں سب سے پہلے جو تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے کام کیا، بہت زیادہ کام کیا، ان میں سب سے جو سر فہرست ہیں ان میں سید سلیمان ندوی، عبدالسلام ندوی، ریاست علی ندوی تھے۔ ففتھ پہ جو ہمارا آ جاتا ہے وہ پریچ دا اسلامک ایجوکیشن ہے۔ اس میں کیا تھا، ندوہ نے اسلامی علوم کی اشاعت کے ضمن میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ ندوہ کے ممتاز علماء نے تاریخ اسلام پر بڑی بلند پایہ کتابیں تحریر کی ندوہ کے زیر نگرانی تصنیف و تالیف کا کام بڑے زور و شور سے ہوا۔ تاریخ اور اسلامیات کے میدان میں اس ادارے نے بڑے محقق اور دانشور پیدا کیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو 6 پہ آ جاتا ہے وہ ہے ایگزیکیوشن آف رسالہ معروف۔ اب معارف، اس میں کیا تھا کہ رسالہ معارف اردو زبان کا بہت عظیم رسالہ تھا، اس میں بلند پایہ کے مضامین شامل ہوئے تھے۔ یہ رسالہ بھی ندوہ کے علماء کی زیر نگرانی شائع ہوتا رہا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ آف مسلم۔ اس میں کیا تھا، مسلمانوں کی فلاح و بہبود اس ادارے کے قیام کا کیا تھی، مقصد تھی۔ اس ادارے نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے، حکومت سے امداد اور امراء کے تعاون سے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے کئی کام سر انجام دیے۔ نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ آف مسلم ہوگی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس رول ان انڈیپینڈنس۔ اب اس میں کیا تھا کہ انگریزوں سے تعاون، اگرچہ ندوہ کی پالیسی تھی کہ کیا انگریزوں سے کوئی جھگڑا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اس ادارے سے وابستہ علماء نے مسلمانوں میں مذہبی غیرت کو زندہ رکھا، اور مسلمانوں نے انگریزوں کی غلامی کو دل سے قبول نہ کیا، اور وہ آزادی کے حصول کے ہمیشہ کے لیے خواہاں رہے کہ ہمیں آزادی دی جائے۔ لاسٹ میں جو ہمارا ہے وہ لاسٹ والا پوائنٹ ہے وہ رول ان پاکستان۔ اس میں کیا تھا، ندوہ سے ایسے جدید اکابرین پیدا ہوئے جنہوں نے تحریک پاکستان کے دوران قوم کی قیادت کی اور عوام کو قیام پاکستان کے مقاصد اور اہمیت سے آگاہ کیا۔
کہ جب تعلیم مکمل ہوئی تو انہوں نے ان علماء کرام جیسا کہ سید سلیمان ندوی ہو گئے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے نام بتایا، انہوں نے ایسی تعلیم اور ایسا شعور لوگوں کے اندر پیدا کیا کہ ود آؤٹ سیپریٹ اسٹیٹ کیا مسلمان سروائیو نہیں کر سکتے، اور اس قوم کو اپنی منزل پاکستان حاصل کرنے میں مدد دی، ٹھیک ہے۔ تحریک پاکستان کے ضمن میں ان علماء کی خدمات بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ انہوں نے کانگریسی علماء کے مقابلہ کیا اور قوم کو سیدھی راہ دکھائی، کیا کہ مسلمان، وہی ٹو نیشن تھیوری کا یہاں پہ کنسیپٹ آ جاتا ہے کہ ان سب کانٹیننٹس ٹو جو اسٹیٹس ہیں وہ اس میں رہتی ہیں، مین کے ایک پاکستان ہے اور ایک کیا ہے، ایک مسلمان ہیں اور دوسرے ہندو ہیں، سب کے جو ریلیجین ہے، جو لیونگ سٹائل ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو فیسٹیولز ہیں وہ کیا سیپریٹ ہے، تو لہٰذا یہ دونوں قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کی کوئی کوئری ہے، کوئی کویشچن ہے میرے لیکچر کو لے کے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی